پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سعودی عرب اور ایران تعلقات مشرق وسطیٰ کے دو حریف ممالک کے درمیان مثالی مذاکرات کا آغاز کی وجوہات کیا ہیں؟ جس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پرتشدد واقعات کا آغاز ہو رہا تھا، اسی دوران مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑی پیش رفت کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی۔ مشرق وسطیٰ کے ان دونوں ممالک کے درمیان جو ایک دوسرے کے بڑے دشمن سمجھے جاتے ہیں، یعنی سعودی عرب اور ایران، 19 مئی کو ایران کی حکومت نے عوامی سطح پر پہلی بار تسلیم کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی سطح پر بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ 40 برسوں کے دوران دونوں ممالک نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعض لوگ اسے سنی اور شیعہ اسلام کے تاریخی تنازع سے بھی جوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کافی عرصے تک تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ بعض ماہرین اسے مشرق وسطیٰ کی سرد جنگ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یمن، لبنان اور شام میں دونوں ملک حریف گروہوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اب ایران اور سعودی عرب نے بیٹھ کر بات چیت کے آغاز سے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یوریشیا گروپ میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی ریسرچ ٹیم کے سربراہ ایہام کامل کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت بے نظیر ہے۔ یہ مذاکرات جنوری سے جاری ہیں، لیکن ماضی میں بھی اس حوالے سے کوششیں کی گئی ہیں۔ ان مذاکرات کی پہلی نشانی اخبار فائنینشل ٹائمز میں ملی ہے، جب اپریل کے وسط میں ایک خبر میں یہ سامنے آیا کہ دونوں ملکوں کے اہلکار بغداد میں ملے ہیں اور اس ملاقات میں تعلقات میں بحالی پر بات چیت ہوئی ہے۔ حالانکہ شروع میں سعودی عرب نے اس خبر کی تردید کی تھی، مگر کچھ ہفتوں بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ ایران سے اچھے تعلقات کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ نے کئی حلقوں کو حیران کیا، کیونکہ انہوں نے 3 سال قبل کہا تھا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنئی کو دیکھ کر ہٹلر بھی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایسا یو ٹرن کیسے ممکن ہوا؟ ناظرین، ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر برسوں کے دشمن براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ امریکی پالیسی میں تبدیلی۔ سعودی عرب کی ایران کی جانب پالیسی میں تبدیلی کی ایک بڑی وجہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کی جانب نئی پالیسی ہے، خصوصاً صدر بائیڈن کی حکومت کی جانب سے دنیا کے اس خطے میں اپنی فوج کو کم کرنے کی خواہش شامل ہے۔ یاد رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے کیسے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں تبدیلیاں کی ہے۔ واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک رپورٹ کے مطابق فارن پالیسی جریدے کے ایک مضمون نے کہا ہے کہ ایک چیز باقی تمام پر باری ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ مشرق وسطیٰ پر اپنی پالیسی تبدیلی کرنے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ گزشتہ برس کے امریکی صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران موجودہ امریکی صدر نے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا اعادہ کیا تھا، سعودی عرب کی یمن جنگ میں حمایت کے خاتمے اور ایران کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنے کا باعث بھی کہا تھا، اور وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد سے بائیڈن نے اس ایجنڈے کی تکمیل کی ہے۔ پارسی نے مضمون میں لکھا ہے کہ اس خطے کے اہم فریقین کو سفارتی راہ اختیار کرنے کے لیے مجبور کرنے والے سب سے اہم عنصر نہ صرف امریکہ کا سعودی عرب کے تہران کے خلاف حمایت یا خطے میں کوئی نئے سفارتی اقدامات ہیں، بلکہ یہی ہے وہ وجہ جس نے مذاکرات کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ واضح اشارے ہیں کہ امریکہ اب اس خطے سے نکل رہا ہے۔ یورو ایشیا گروپ کے ایہام کمال سعودی عرب میں تبدیلی ایران پر صدر بائیڈن کی نئی پالیسی کو قرار دیتے ہیں۔ ایہام کمال نے بی بی سی منوڈ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خیال میں بائیڈن انتظامیہ کی ایران کی جانب کم جارحانہ پالیسی نے سعودی عرب کو مجبور کیا ہے کہ وہ علاقائی صورتحال کے لیے متبادل حکمت عملی پر غور کرے، جس میں ایران کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ بلا شبہ اس نے سعودی عرب کو نئے حکمت عملی پر غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ دیکھ کر کہ امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر واپس جانے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، سعودی عرب اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کا اپنا طریقہ کار تلاش کرنا چاہتے ہیں، جیسا امریکہ نے اپنے لیے کیا ہے۔ اسرائیل سے اتحاد کا خطرہ۔ اگرچہ سعودی عرب کے ساتھ بہتر تعلقات ایران کے جوہری معاہدے کو حاصل کرنے کے اس ہدف کی حمایت کر سکتے ہیں جو اس کے خلاف اقتصادی اور تیل کی پابندیوں کو ختم کرنے کا باعث بنے گا، کمال کہتے ہیں کہ تہران کا اس کے پیچھے ایک اور اہم مقصد ہے اور وہ یہ کہ ایران کے خلاف بنتے کسی اتحاد سے بچایا جا سکے۔ کمال کہتے ہیں کہ ایران جانتا ہے کہ سعودی عرب کی طاقت کے مقابلے میں اس کی قوت محدود ہے اور وہ خطے میں ایران مخالف اتحاد بنتا نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لاتے بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے یہ کوشش مذاکرات سعودی عرب اور اسرائیل سے تعلقات استوار نہ کرنے کے مقصد کی ایک کوشش بھی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ تنازع نے بظاہر ایرانی مقاصد کی حمایت کی ہے، کیونکہ اس سے خطے میں اسرائیل کے خلاف سیاسی ماحول میں درجہ حرارت بڑھا ہے اور سعودی عرب نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے حق کی خلاف ورزیوں کی سختی سے مذمت کی ہے اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ مستقبل قریب میں دونوں ممالک میں تعلقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک مہنگی دشمنی۔ ایک اور وجہ جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ اس مستقل دشمنی کی مہنگی قیمت ہے، تاہم ماہرین اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اگرچہ یہ علم ہے کہ ایران یمن، عراق، لبنان اور شام میں اپنے اتحادیوں کی مدد پر بہت خرچ کرتا ہے، مگر واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک فاؤنڈیشن کے سربراہ تجزیہ کار ڈیوڈ نے سن 2018 میں ایک تخمینہ جاری کیا تھا جس کے مطابق ایران سالانہ $15,000 ملین سے $20,000 ملین خرچ کرتا ہے۔ اگرچہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن ایک ایسے ملک کے لیے اور بھی زیادہ ہے جو گزشتہ کئی عرصے سے سخت معاشی پابندیوں کا شکار ہو۔ ایران کے ساتھ تناؤ سعودی عرب کی عسکری بجٹ میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے اور عسکری بجٹ کی نگرانی کرنے والے عالمی ادارے سیپٹی کے مطابق سن 2020 میں یہ بجٹ $57,000 ملین سے تجاوز کر گیا تھا، جو کہ دنیا کے اس سیکٹر میں خرچ کا 2.9% بنتا ہے۔ سعودی عرب کے عسکری شعبوں میں اتنی بڑی سرمایہ کاری وہ تمام وسائل کھا جاتی ہے جو شہزادہ سلمان کے جدید سعودی عرب کے معاشی منصوبے میں کہیں استعمال کی جا سکتی ہیں تاکہ ملکی معیشت کی تیل کی کھپت پر انحصار کم کیا جا سکے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔